مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، خصوصاً میرے اور آپ کے محسن اور مشفق خطیب پاکستان حضرت قاضی احسان احمد صاحب، چونکہ وہ حضرت خود موجود ہیں، انشاءاللہ تفصیلی خطاب تو اس کو ہوگا، ہم مختصراً آپ حضرات کے سامنے چند جملے کہیں گے ختم نبوت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے چونکہ ختم قرآن کا مسئلہ ہے بھی اس کے اندر، تو اسی کے متعلق بھی چند باتیں ارشاد کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ظاہری بات ہے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ سب سے بہتر، سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ بنیادی عقائد میں سے اولاً توحید، پھر رسالت، پھر معاد۔ چونکہ آج کل اس پرفتن دور کے اندر اس عقیدے کو جتنی ہم کوشش کریں پھیلانے کی، لوگوں کو سمجھانے کی، رات دن ایک کر دیں، پھر بھی میں اور آپ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو عوام کے اندر اجاگر کرنا، یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جب ایک پروگرام سجتا ہے تو اس کے لیے سٹیج بنایا جاتا ہے، پھر کرسیاں لگائی جاتی ہیں، عوام پہلے آیا کرتی ہے، اسی طرح مہمان خصوصی بعد میں تشریف لاتے ہیں، اور جب مہمان خصوصی تشریف لاتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد پھر دعا کر کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر
اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں کی کھڑی لگائی. سارے پیغمبر پہلے تشریف لائے. آخر میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جو ظاہری بات ہے جب آخری آئے تو میرے عزیز دوستو یہ پوری کائنات کا نظام سجانا, زمین و آسمان کا بنانا, سورج اور چاند کا لگانا, یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے سجایا گیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا تھا کہ جب آپ کے موجودگی میں یا آپ جب آخری پیغمبر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ کے ذمہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد و نصرت کرنا. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي سب پیغمبروں نے اقرار کیا ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے, ہم اس کے اقرار بھی کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو آخر میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پیارے پیغمبر اللہ کے رسول اور نبوت پر مہر لگانے والے, لا نبی بعدی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میرے عزیز دوستو آج کے اس پرفتن دور کے اندر کوئی آدمی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کا حشر اسود عنسی جیسا, اسی طریقے سے مسلمہ کذاب کے اندر اس کو ہم شمار کریں گے. میرے عزیز دوستو آج کل مرزا قیدیانی اور اسی طرح قیدیانوں کے پیروکار عام طور پر عوام الناس کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ آپ ہمارے مرزا غلام احمد قیدیانی کو نبی اگر نہیں مانتے ہو تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں چلو حضرت آپ ہم سے بحث نہ کریں, آپ کیا کر لیں, آپ استخارہ کر لیں. استخارہ تو چونکہ آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں سنت عمل ہے, لہذا آپ استخارہ کریں, استخارے میں جو بات آئے آپ اسی پر چلیں. میرے عزیز دوستو یہ مسئلہ ذرا سمجھ لینا, استخارہ انتظامی امور کے لیے کیا جاتا ہے کہ آگے ہم امور کس طریقے سے انتظام کریں. اسی طریقے سے استخارہ میں اور آپ کوئی آگے کام کا انتخاب کر لیں, اس کام میں بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی. وقت کے پیغمبر کے بارے میں استخارے کرنے کی اجازت نہیں. جس کا انتخاب کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا, جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے آسمانوں سے جبرائیل امین کا انتخاب فرما کر نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر قرآن کریم جیسے مقدس کتاب کو نزول فرمایا, تو میرے عزیز دوستو ہم اس کے متعلق استخارہ نہیں کر سکتے, نہ کریں گے. اگر کسی انسان نے سوچ لیا کہا چلو ٹھیک ہے میں استخارہ کروں گا, میرے عزیز دوستو اس بارے میں استخارہ کرنا کہ امام الانبیاء سچے یا نہیں, میرے دوستو استخارہ کرنے سے پہلے ہی ہم ایمان سے خارج ہو جائے. استخارہ کرنے سے پہلے ہی اگر یہ چیز بن گئی. اس لیے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے 70 آیاتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں, شاہد ہیں کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے عزیز دوستو اسی طریقے سے دوسری بات ذرا سمجھ لینا, اگر کوئی انسان آپ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے کیا نبی علیہ السلام کے بعد دعویٰ کرتا ہے, تو آپ اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ دلیل میرے دوستوں اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم بھیج دیا, امام الانبیاء نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن کریم نے بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب میرے عزیز دوستو ہم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے. اگر میں اور آپ نے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا تو میرے عزیز دوستو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے میرے عزیز دوستو میرے اور آپ کے پیغمبر نبی علیہ السلام آپ دیکھیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی, اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا, مبارک ہاتھ دیے,
احسان نہیں جتلایا، پاؤں دیے احسان نہیں جتلایا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو اپنی 6 قد فٹ پر کیا کریں، اس پر نظر دوڑائیں، پھر دنیا کی نعمتوں پر نظر دوڑائیں۔ اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ میرے عزیز دوستو جب اپنا محبوب امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اس امت کو جب دیا، میرے دوستو اس وقت اللہ رب العزت نے احسان جتلا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ میرے عزیز دوستو آپ اندازہ لگائیں اللہ کتنے کریم ذات ہیں کہ اپنا محبوب مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا کر دیا۔ آج اگر میں اور آپ نے امام الانبیاء نبی علیہ السلام کی قدر نہ کی، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی قدر نہیں کی، میرے عزیز دوستو ہم خود خسارے میں ہو جائیں گے، نئے تباہی بربادی میں چلے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو ہمیں چاہیے کہ گھر بھی، چوگلے چوراہوں پر بھی، ہر بازاروں کے اندر بھی، دکانوں کے اندر بھی امام الانبیاء کی دعوت، چرچے کو عام کریں۔ میرے دوستو نبی علیہ السلام کی دعوت، اللہ کے نبی کی آخری نبوت کا چرچہ عام کریں، اپنے لیے ہدایت اور میرے دوستو نجات کا ذریعہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو چونکہ دوسرا موضوع بھی اس کے اندر ختم قرآن کے حوالے سے ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کی بھی چند پہلو ہیں، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی، قرآن کریم کا ایک پہلو محبت کے اعتبار سے بھی، قرآن کریم کا اسی طریقے سے حفاظت کے اعتبار سے بھی۔ آپ مختصراً فصاحت اور بلاغت کے بارے میں آپ ذرا دیکھیں، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے جب شروع فرمایا لفظ با سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا، با سے شروع فرمایا، آخر میں من الجنۃ والناس سین پر ختم کر دیا۔ مجھے اور آپ کو تعلیم دے دی کہ بس ہدایت ہی کے لیے ایک قرآن ہی کافی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہی کافی ہے۔ جب قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے تو سورہ بقرہ کی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ختم نبوت کا مسئلہ اس آیت کے اندر اللہ نے سمجھا دیا۔ میرے دوستو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ کلام جو نازل کیا گیا تجھ پر، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے۔ میرے دوستو اگر نبی علیہ السلام کے بعد نبی آتا تو من قبل کا لفظ قرآن میں نہ ہوتا، من قبل کا لفظ قرآن میں نہ ہوتا۔ اسمبلی کے اندر میرے دوستو اسمبلی کے اندر جب میرے دوست مرزا مسرور اور اسی طریقے سے جب ختم نبوت کی بات چلی، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے میرے دوستوں علماء دیوبند کی طرف سے جب ختم نبوت کے مسئلے کو لے کر آئے اور علماء نے تحقیق کر لی کہ حضرت آپ ہی بات کریں گے، تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا تھا؟ صرف ایک یہی دلیل پیش کی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ کہا من قبل کو بعد میں لگاؤ پھر دعویٰ کرو۔ میرے عزیز دوستو جب قرآن کریم اللہ رب العزت نے وہ مبارک کتاب ہدایت کا ذریعہ بنا دی، اسی کے اندر اللہ نے 70 مقامات پر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو ثابت کیا۔ جب اس کو ثابت کیا تو مجھے اور آپ کو کسی اور کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی مسئلہ ہو قرآن پر پیش کرے، جب بھی مسئلہ ہو امام الانبیاء کی حدیث پر پیش کرے، تو میرے دوستو اس سے ہٹ کر کسی کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی فصاحت کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لفظ با سے قرآن کو شروع کیا، الف سے شروع نہیں کیا۔ کیوں؟ الف کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، با کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتا ہے، اور عام طور پر آپ دیکھیں با پر ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کسرہ صفتاً وہ مقصور ہوا کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کیا کرتا ہے؟ جب با کے اندر کیا ہے؟ ہمیشہ ایک نقطے کو قبول کرتی ہے۔ محب بھی اپنے ایک ہی محبوب کو قبول کرتا ہے، زیادہ محبوب نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آپ نظر دوڑائیں، لفظ بسم اللہ کو آپ لے لیں۔ بسم اللہ کے اندر امام زوشر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہیں، جہنم کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ جو آدمی بسم اللہ کو کثرت سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو جہنم کے فرشتوں سے محفوظ رکھے گا۔
اس کو جہنم کے فرشتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر 4 الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ بھی 4 قسم کے ہوا کرتے ہیں، کبھی انسان دن کو گناہ کرتا ہے، کبھی رات کو گناہ کرتا ہے، کبھی ظاہراً کرتا ہے، کبھی باطناً کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو جو انسان بسم اللہ کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ان 4 گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں دن کے اندر 24 گھنٹے میں ہوتے ہیں، دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں فرض ہے میرے عزیزوں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو 24 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے نکال دو، کتنے بچ گئے؟ 19 بچ گئے۔ تو میرے عزیز دوستو ان 19 گھنٹوں میں انسان سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے، جب وہ قرآن کی ابتدا بسم اللہ کرتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو بسم اللہ کی۔ اسی طریقے سے آپ آئیں الحمدللہ رب العالمین، قرآن کریم کی ابتدا اس کے اندر آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کے اندر لفظ الحمد کا دیکھیں ابتدا ہو رہی ہے، بسم اللہ پڑھ رہی۔ اب الحمدللہ سے ابتدا عالم کی، اللہ نے ابتدا بھی کہاں سے کی؟ الحمد سے کی، اور انتہا جنت کے اندر بھی جنتی کا آخری کلام کیا ہوا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جنتی کا آخری کلام بھی الحمدللہ۔ اور حضرت یہ کس نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین؟ سب سے پہلے جملہ یہ کہنے والا کون تھا؟ یہ میرے اور آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے۔ میرے عزیز دوستو جب اس کی روح پرواز کرنے لگی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی روح پرواز کرنے لگی، ناف تک پہنچی، چھینک آئی، اس وقت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے عزیز دوستو عالم کی ابتدا بھی الحمد سے ہے، انتہا بھی الحمد سے ہے۔ اسی طریقے پر آپ دیکھیں جنت الحمد کے اندر کتنے الفاظ ہیں؟ 8 الفاظ ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف کتنے ہیں؟ 8 حروف ہیں۔ اور جنت کے دروازے بھی کتنے میرے عزیز دوستو؟ 8 ہیں۔ فرمایا جو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے الحمدللہ 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 پڑھتا جائے تو میرے عزیز دوستو اس کی برکت سے جہنم کے 8 دروازوں کا مستحق بنتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اب دوسرا پہلو ذرا دیکھیں قرآن کریم کی حفاظت کے متعلق۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اس کی حفاظت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ حضرت امیر المؤمنین مامون رشید کا دور تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک خاصیت رکھی تھی کہ وہ اپنی مجلس کے اندر سال میں 1 مرتبہ علماء کرام ہر طبقے کو بلاتا تاکہ علمی مجلس پر بحث ہو جائے، علمی مسائل پر بحث چلتی، اور اس میں اتفاقاً 1 مرتبہ بحث مباحثہ ہوا۔ اسی کے اندر ایک آدمی جو عیسائیوں سے تعلق رکھنے والا اسرائیلی اب وہ بھی آیا اسی مجلس کے اندر، اس نے اپنے مذہب کی پرچار کر دی۔ جانے کے بعد مامون رشید نے اس سے کہا حضرت اگر آپ ایمان قبول کر لیں تو ہم آپ کو اچھے تحفے تحائف سے آپ کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کریں گے۔ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ چلے گئے، دوسرا سال ہوا، پھر مجلس لگی، اب وہی شخص جب بحث ہونے لگی فقہی مسائل پر، تو جب اس حضرت کا نمبر آیا تو اس نے فقہی مسائل پر جو گفتگو کی اس انداز سے کہ سارے کے سارے علماء ہکا بکا رہ گئے کہ پہلے مرتبہ آیا تھا مسلمان ہونے کا انکار کر کے گیا تھا، آج آیا تو کیا کرنے لگا؟ فقہی مسائل پر ایسے گفتگو کی کہ سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ بیان ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے کہا حضرت آپ وہی نہیں ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا ایمان قبول کرو، آپ نے کہا میں ایمان قبول نہیں کرتا، آج آپ نے ایمان قبول کر لیا، وجہ کیا بنی؟ کہا کہ میں جب یہاں سے گیا مذاہب کی تحقیق کرنے لگا، تحقیق کرتے کرتے
کہا کہ میں مصنف ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، خط نویسی کا کام کرتا ہوں۔ فرمایا میں نے تورات لکھی خوبصورت انداز میں، اس کے 3 نسخے لکھے۔ تو تورات انہی لوگوں کے پاس لے کر گیا، ان لوگوں نے داد بھی دیے، پیسے بھی دیے، کتابیں بھی میری بکی، اچھی خاصی قیمت ملی۔ پھر جا کر میں نے انجیل لکھی خوبصورت انداز میں، اور اس کی بھی 3 کتابیں مکرر لکھی، اور اپنی طرف سے رد و بدل بھی کرتا گیا۔ لیکن جا کر مارکیٹ میں اس کتاب کے بھی اچھے پیسے ملے، قیمت لگی۔ فرمایا آخر میں نے سوچا دیکھتا ہوں مسلمانوں کو بھی، ان پر بھی قرآن کریم امام الانبیاء پر نازل ہوا ہے، اب ان لوگوں کی کتاب میں بھی تحریف کرتا ہوں۔ فرمایا میں نے قرآن کو بھی لکھنا شروع کیا، لکھتے ہوئے قرآن کی بھی نسخے بنائے، اس میں رد و بدل کیا۔ کہا جب ایک امتی کو دیا، کس کو دیا؟ امتی کو دیا۔ اس نے کہا ذرا صبر کرو میں چیک کر لوں کیا ہے اس میں۔ جب پڑھا اس میں رد و بدل، کہا حضرت ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے۔ کہنے لگا اس وقت سے میں سمجھا کہ تورات کے اندر رد و بدل، ان لوگوں کا مذہب محفوظ نہیں، انجیل والوں کا مذہب محفوظ نہیں، زبور والوں کا مذہب محفوظ نہیں۔ ایک ہی امت ہے، کون سی؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس پر جو کلام اللہ قرآن مجید نازل ہوا وہ بھی محفوظ ہے، اس میں رد و بدل میں نہ کر سکا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اسی وجہ سے میں انہیں ایمان قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ تھے میرے دوستو قرآن کریم کی حفاظت۔ اب قرآن کریم سے محبت کس طریقے سے؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم سے محبت۔ میرے دوستو آج میں اور آپ نے قرآن مجید کو یہاں تک محدود کر لیا، جب لڑائی جھگڑا ہو تو وہاں قرآن اٹھا لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم کیا کریں، اس کو خالی قسم تک محدود کریں، قرآن اٹھانے تک اس کو محدود کریں، نہیں، قرآن کریم کے احکامات اس کو عمل کرنے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اس لیے قرآن کریم نازل ہوا، قسم کھانے کے لیے نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ ہاں اگر کھا لی ناجائز طریقے پر تو میرے عزیز دوستو دنیا برباد، آخرت برباد ہوگی۔ ایک واقعہ ذرا سامنے رکھیں، آپ کی کراچی کے اندر، آپ قید آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس وقت یہ پل نہیں بنا ہوا قید آباد کا، وہاں پر ایک پہلو پر ایک بھائیوں کا آپس میں تنازع چلا، بڑے بھائی کے ایک گھر اس نے لیا ہوا، چھوٹا بھائی دعویگیر ہوا، اس نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، کاغذات بڑے بھائی کے، سب کچھ بڑے بھائی نے ادا کیا، لیکن چھوٹے بھائی نے جرگہ بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد فیصلہ ہونے لگا، سب لوگوں کو پتا کہ یہ چیز بڑے بھائی کی ہے، چھوٹے کا حق نہیں بنتا۔ چھوٹے نے کہا میں قرآن اٹھاتا ہوں کہ یہ چیز جگہ میری ہے، میرا حق ہے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ لینا چاہتے ہیں، جرگے والوں سے کہا کہ میں اپنے اس گھر کی فائل اس قرآن کریم پر رکھتا ہوں، اگر میرا بھائی یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ فائل قرآن کریم سے اٹھا لے، بس میں کچھ مطالبہ نہیں کروں گا۔ اب میرے عزیز دوستو اس بڑے بھائی نے وہ فائل، گھر کے مقام کی فائل قرآن کریم پر رکھ دی۔ رکھنے کے بعد چھوٹا بھائی آیا، باوجود اس کے کہ ناجائز تھا، اس کی کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں تھی، اس نے وہ فائل قرآن کریم سے اٹھا لی۔ اٹھا لینے کے بعد فیصلہ ختم ہوا، جرگہ ختم ہوا، دعا ہو گئی۔ اب قید آباد کی پل جو بنی ہے وہاں سے میرے دوستو ایک سائڈ پر دوسری طرف سے گزرنا تھا۔ اب وہی بھائی جس نے فائل اٹھائی خوشی سے جا رہا ہے، گھر مل گیا، قرآن اٹھایا، اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے روڈ پر پہنچا اس طرف سے بڑی بسیں ٹھٹا والی چل رہی ہے، وہ آئی، میرے عزیز دوستو اس بھائی کو زمین کے ساتھ مل یا میٹ کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ جب سیٹ پہ روکا، لوگ جرگے والے ساتھ چل رہے ہیں، انہوں نے ڈرائیور صاحب سے کہا حضرت تھوڑا احتیاط کر کے چلاؤ، آپ نے بندے کو مارا۔ کس کو مارا؟ بندے کو مارا۔ ڈرائیور نے کہا اللہ کی قسم میں نے کتے کو مارا، بندے کو نہیں مارا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ دیکھیں نیچے بندہ پڑا ہوا ہے۔ اس ڈرائیور کے ساتھ آگے سیٹ میں جیسے لیڈیز بیٹھتی ہے وہ بیٹھی ہوئی، وہ کہنے لگی لوگوں سے واقعتاً بندہ نہیں تھا، ہم نے ڈرائیور سے کہا حضرت آگے کتا جا رہا ہے، اس سے
اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم معمولی سے لڑائی جھگڑے میں قرآن کریم اٹھا لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، آخرت برباد ہو جاتی ہے چند ٹکوں کی خاطر۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم جیسی مقدس مطہر کتاب کو بیچ میں مت لایا کرے۔ اس کی تلاوت کرنا عبادت، دیکھنا عبادت، سمجھنا عبادت، سمجھانا عبادت، اس پہلو پر آئیں، نہ یہ کہ اس کو آپ لڑائی جھگڑوں کے بیچ میں لائیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک خاتون ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک سفر پہ تشریف لائے، واپسی پر آ رہے تھے، فرمایا میرے ساتھ اپنے قافلے والے، ان کو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک سواری پر سوار ہے، تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ ساتھیوں سے عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے آپ چلتے چلے، میں اس سوار کے لیے رکتا ہوں، یہ ہے کون؟ آگے میرے دوستو تھوڑی دیر رکے، ایک خاتون ہے با پردہ با حیا، اس سواری پہ سوار ہو کر آئی۔ عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے آپ کہاں سے آئی، کون ہو؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، مجھ سے راستہ گم ہو چکا ہے، راستے کا بتلا دو۔ عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے راستہ میں بتلا دوں گا، آپ یہ بتائیں آئی کہاں سے ہو؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میں حج اور عمرہ کر کے آ رہی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے جانا کون سے شہر میں ہے؟ کہنے لگی ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ اپنے شہر میں داخل ہو جاؤں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں بات کرتا ہوں، وہ قرآن مجھے سناتی ہے، بات نہیں کرتی۔ یہ قرآن سے محبت کا انداز آپ ذرا دیکھیں میرے عزیز دوستو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اس کی سواری کی لگام پکڑ کر آگے چلنے لگا، چلتے چلتے میں نے عربی کے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ عورت کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ شعر و شاعری کو چھوڑو، قرآن میں جو آسان ہو اس کو پڑھتے چلے جاؤ۔ فرمایا پھر جب میں تھوڑا آگے چلا، پھر میں نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ اتنی نیک، اتنی بہترین خاتون کہ ہر بات میں قرآن کا جواب۔ کہنے لگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، فضول سوالات مت کرو، ان سوالوں کے متعلق اللہ نہیں پوچھے گا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ وَقَضَىٰ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ قبیلوں کا تعارف، یہ پٹھان، یہ بلوچی، یہ سندھی، یہ صرف تعارف تک محدود ہیں۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان وہ ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، خوف خدا اس کے دل کے اندر ہو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حیران ہوں، میں نے اس خاتون سے پوچھا آپ یہ بتائیں آپ کی اولاد بھی ہے یا نہیں؟ کہنے لگی ہاں میرے 3 بیٹے ہیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اب بیٹوں کے نام بھی قرآن کے مطابق۔ اب عبدو فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک میں حیران خاموش ہو گیا ہوں۔ چلتے چلتے دیکھا ایک جگہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا، وہاں گیا، میں نے ان لوگوں سے پوچھا آپ کے اندر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق نام کا کوئی نوجوان ہے؟ انہوں نے کہا تینوں بھائی اٹھے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہماری امی ہے، ہم راستے پہ ہم سے بھٹک گئی سواریوں کے دوران۔ فرمانے لگے چلو ماں کو بیٹوں کے حوالے کیا۔ عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے بیٹوں سے اجازت چاہی، یہ آپ کی ماں آ گئی، اب مجھے اجازت دو۔ خاتون کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ فرمانے لگی کھانے پینے کا بندوبست کریں گے۔ عبداللہ عمر فرماتے میں نے بڑا اصرار کیا۔ خاتون کہنے لگی انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کھلائیں گے اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے راستے سے لے کر یہاں تک پہنچایا، اس لیے کھلاتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے قرآن سے محبت میرے عزیز دوستو۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا آپ کی ماں بات چیت نہیں کرتی؟ جب بھی اس سے بات پوچھو تو قرآن کریم سے جواب دیتی ہے۔ فرمانے لگے قرآن کریم سے اتنی محبت، دن رات قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ 20 سال ہو گئے ہماری ماں نے بات چیت بند کر دی، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن سے جواب دیتی ہے۔ یہ ہے میرے عزیز دوستو قرآن سے محبت، قرآن سے محبت۔ احنف ابن قیس رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں نے قرآن کریم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، جب اس پر نظر پڑی تو اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ ہم نے قرآن کریم تجھ پہ نازل کیا، اسی کے اندر بھی تمہارا ذکر موجود ہے۔ احنف ابن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میری نظر اس آیت کریمہ پر پڑی تو میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ آیا اللہ فرماتے ہیں تمہارا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب میں نے کہا تلاش کروں میرا ذکر کون سی آیت کن لوگوں میں ہے، میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ فرمانے لگے میں نے قرآن کریم منگوایا، اب اس کے ورق پلٹنے لگا، قرآن کریم کی ایک آیت سامنے آئی، وَقَالُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو کم سونے والے، سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگنے والے، اور اس کے مال کے اندر مانگنے والوں کے بھی حق، نہ مانگنے والوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں۔ احنف ابن قیس فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم میں ذرا آگے بڑھا، اس کے اندر دیکھا دوسری آیت پر نظر پڑی، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ فرمایا ایسے لوگ جو رات ان کے بستروں سے پہلو الگ رہا کرتے ہیں۔ فرمایا تیسری آیت پر نظر پڑی قرآن کریم میں، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، ایسے لوگ جو راتوں کو سجدہ اور قیام کے اندر گزار دیتے ہیں۔ فرمایا آگے نظر پڑی، ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا جب ان لوگوں کا تذکرہ سنا، احنف ابن قیس فرماتے ہیں میں نے اپنے گریبان میں بھی جھانکا کہ میرا یہ تو ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے جو اعلیٰ ہے، افضل ہے، بلند و بالا ہے، میرے اندر تو یہ عمل پایا نہیں جاتا۔ فرمایا پھر قرآن میں ذرا آگے بڑھا، دوسرا رخ دیکھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ جب اس آیت پر پہنچا میں نے کہا یا اللہ ان لوگوں میں سے تو مت کر کہ جن کے سامنے اللہ رب العزت کا نام آتا ہے تو وہ تکبر غرور کرتے ہیں اور کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک مجنون کے کہنے پر۔ میرے عزیز دوستو آپ اندازہ لگائیں تکبر غرور کی انتہا۔ فرمانے لگے جب دوسری آیت پر نظر پڑی، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ جب یہاں پر پڑھی کہ ان کے سامنے جو میرے دوستو دل تنگ ہوتے ہیں جب قرآن کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے جب تیسری آیت پر نظر پڑی، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاضِعِينَ۔ اور فرمانے لگے کہ آپ جہنم کی وادی میں کیوں گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو نماز نہیں پڑھا کرتے، یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے، اور جو لوگ غیروں کی کیا کرتے گپ شپ ان پر تہمت ترازی کرتے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ فرمانے لگے انہی میں سے بھی الحمدللہ میں نہیں ہوں۔ یہ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، تکبر غرور کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ فرمانے لگے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے لگا، یا اللہ آپ نے تو کہہ دیا تمہارا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اب میرا تذکرہ قرآن میں کہاں پر ہے؟ فرمایا آخر میں اس آیت پر نظر پڑی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ۔ فرمایا ویسے لوگ جن کے پاس اچھے عمل بھی ہیں برے عمل بھی ہیں، فرمایا میں انہی لوگوں میں سے بھی ہوں کہ میرے کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کروں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو ہم بھی نظر دوڑائیں قرآن کریم میں، غور و فکر کریں کہ آیا میرا اور آپ کا تذکرہ کن لوگوں میں سے آتا ہے کہ جن لوگوں نے امام الانبیاء کو شاعر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، ان میں سے تو نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ہے تو میرے دوستو توبہ طیب ہو جائیں ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کسی لوگ امت نے، عوام نے، رعایا نے اپنے پیغمبر کے بارے میں جب کہا کہ ہمارا پیغمبر نعوذ باللہ گمراہ ہے تو وقت کے پیغمبر کے منہ سے اللہ نے جواب دیا لیس بی ضلالہ۔ اور جب قرآن لوگوں نے کہا اپنے پیغمبر کے متعلق نعوذ باللہ کہ یہ بے وقوف ہے، اللہ نے پیغمبر کے منہ سے جواب دیا کہ ان سے کہہ دو نہیں میں بے وقوف نہیں ہوں۔ جب میرے دوستو لوگوں نے کہہ دیا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی نے جب کہا کہ یہ مجنون ہے، اللہ رب العزت نے خود جواب دینے کے لیے آئے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ اندازہ لگائیں جس طرح میرے دوستو ایک ماں ہو، اس کے سامنے بیٹے کی کوئی مذمت کر دے، اس کے بیٹے کا کوئی عیب بیان کر دے تو ماں غصے سے لال سرخ ہو جاتی ہے، وہ
ایک بات نہیں کہتی میرے عزیز دوستوں، وہ کہتی چلی جاتی ہے۔ جب کسی نے کہہ دیا امام الانبیاء کو مجنون کہہ دیا تو اللہ رب العزت نے میرے دوستوں ایک بات نہیں کہی، ہم ماضی مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلك زنیم، چند جملے اللہ نے کہہ دیے۔ میرے عزیز دوستو آپ اندازہ لگائیں، جب اللہ رب العزت امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی مجنون کہہ دے اللہ برداشت نہیں کرتا، تو کوئی آدمی اگر اس کی جگہ پر مسلمہ کذاب جیسے کو جھوٹا مدعی نبوت بنا کر لے کر آئے، یا اس طرح اسود انسی کو لے کر آئے، یا اسی طریقے سے غلام احمد مرزا قادیانی ملعون کو لے کر آئے، تو اللہ رب العزت میرے دوستوں برداشت کریں گے؟ جب اللہ نہیں کرتے میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو، میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں تاجدار ختم نبوت کی امت میں ہونے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ساری رات بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر بھی ہم کہتے یا اللہ تیرا شکر ہم ادا نہ کر سکے، کس بات پر شکر کرتے؟ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔